محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ استاد جو کچھ پڑھاتے وہ نوجوان اس زمانے کے رواج کے مطابق قلم بند کرتا جاتا، یہاں تک کہ بہت سے کاغذات جمع ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد نوجوان گھر واپس آ رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹ لیا اور اس کی کتابوں کا تھیلا بھی چھین کر لے گئے۔ وہ ڈاکوؤں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے سردار کے پاس جا پہنچا اور کہا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرے تحریر کردہ کاغذات مجھے واپس کر دیں کہ میں نے ان میں درج اسباق کے لیے ہی یہ کٹھن سفر کیا تھا۔ اس پر سردار نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے حق سیکھا، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ ایک کاغذ نہ رہا تو کورے رہ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذات واپس دے دیے۔ نوجوان پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ گھر پہنچ کر پورے 3 برس لگا کر وہ تمام مضامین یاد کر لیے۔ پھر تو علم و دانش کا ایسا سفر شروع ہوا جس نے جلد ہی اسے حجت الاسلام جیسے اعلیٰ لقب سے متصف کر دیا۔ جی ہاں، ہم امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں۔ امام محمد غزالی 450 ہجری میں خراسان ایران کے ضلع طوس کے قصبے طبران میں پیدا ہوئے۔ والد رشتہ فروش تھے، یعنی دھاگا بنانے اور بیچنے کا کام کرتے تھے، اور اسی مناسبت سے ان کا خاندان غزالی کہلاتا تھا کہ غزال کے معنی سود کاٹنے کے ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق غزالہ نامی گاؤں سے تھا، تاہم محققین اس رائے کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہاں اس نام کا کوئی گاؤں نہیں ہے۔ ابھی دونوں بھائی محمد اور احمد چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد خود تو تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، مگر انہیں اپنے بچوں کی تعلیم کی بہت فکر تھی، لہذا انتقال سے قبل اپنے دوست کو دونوں بچوں کی تعلیم دلوانے کی وصیت کر کے اور کچھ رقم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاہم یہ رقم جلد ہی ختم ہو گئی، جس پر والد کے دوست نے دونوں بھائیوں کی مدرسے میں داخل ہونے کا مشورہ دیا۔ امام محمد غزالی نے اپنے علاقے میں شیخ احمد الرازقاد فقہ کی ابتدائی تعلیم تو حاصل کر لی تھی، پھر والد کے دوست کے کہنے پر جرجان میں امام ابو نصر کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ وہاں سے دامن بھرنے کے بعد نشاپور جیسے علمی مرکز کا رخ کیا اور امام الحرمین عبد المالک بن عبداللہ جونی کے ہاں جا پہنچے، جن کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ان کے درس میں 400 کے قریب طلبہ شریک ہوتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں امام غزالی اپنے نام پر استاد کے نائب بن گئے۔ اس وقت ان کی عمر 28 برس تھی۔ استاد کہا کرتے تھے، غزالی بہرز خار ہے۔ علمی بلندی کا شہرہ ہوا تو اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی امام غزالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک روز آپ نظام الملک طوسی کے دربار میں پہنچے، جہاں علمی بحث و مباحثے میں کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ اس پر انہیں اسلامی دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے جامعہ نظامیہ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ بقول ابو الحسن علی ندوی، یہ منصب اس وقت کسی عالم کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ یوں 34 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہوئے اور جلد ہی وہ مقام حاصل کر لیا جس کے متعلق کہا گیا کہ امام غزالی کے جاہ و جلال کے سامنے امراء وزراء اور خود بارگاہ خلافت کی شان و شوکت بھی مان پڑ گئی۔ آپ کے درس میں 300 کے قریب ایسے طلبہ شریک ہوا کرتے جو خود مدرس تھے، جبکہ امراء اور اوصاف کی بھی بڑی تعداد استفادے کے لیے حاضر ہوتی رہتی۔ لوگ آپ کی محفل واعظ میں کھینچے چلے آتے، آپ کے واعظ علمی نکات سے بھرپور ہوتے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر 2 مراکز تھے، ایک خاندان سلجوق اور دوسرے آل عباس۔ یہ دونوں خاندان امام غزالی کے علمی مقام کے قدردان تھے۔ جب 485 ہجری میں ملک شاہ سلجوق کے انتقال کے بعد بغداد کے تخت خلافت پر تنازع شروع ہوا تو وہ آپ ہی کی مداخلت سے حل ہوا۔ اسی طرح 487 ہجری میں مستظہر باللہ خلیفہ بنے تو ان کی سب سے پہلی بیعت کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے کہ وہ آپ کے دوست تھے۔ اس کے علاوہ آپ رہنمائی کے لیے وزراء وغیرہ کو خطوط بھی لکھتے رہتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد محمد بن تومرت نے اسپین میں سلطنت کی بنیاد ڈالی جو کافی عرصے تک قائم رہی۔ امام صاحب ایک طرف مدرسہ نظامیہ کی صدارت جیسے اعلیٰ منصب پر فائز تھے تو دوسری طرف حکمران بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ کیا عوام اور کیا خواص، ہر طرف آپ ہی کے علم کا شہرہ تھا اور آپ اس شہرت سے خوش بھی تھے، جیسا کہ اب کتاب میں لکھا ہے، مگر اس کے باوجود ایک بے چینی سی تھی جو انہیں سکون سے نہ بیٹھنے دیتی۔ انہوں نے اپنے ذوق تحقیق کے مطابق مختلف مذہبی گروہوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، ساتھ ہی فلسفے کا بھی مطالعہ کیا، لیکن دل و دماغ کا انتشار بڑھتا ہی گیا۔ آخر میں حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، حضرت
حضرت بایزید بستامی اور ابو طالب مکی جیسے صوفیاء کرام کی کتب اور ملفوظات کا مطالعہ کیا تو امام صاحب کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ خود لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ فن یہ تصوف دراصل عملی ہے، اس لیے صرف علم سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور عمل کے لیے ضروری تھا کہ زہد و ریاضت اختیار کی جائے۔ ادھر اپنے اشغال دیکھے تو کوئی خلوص پر مبنی نہ تھا۔ درس و تدریس کی طرف طبیعت کا میلان اسی وجہ سے تھا کہ جاؤ پرستی اور شہرت عامہ کا ذریعہ تھی۔ اب انہوں نے بغداد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر 6 ماہ اسی شش و پن میں گزر گئے کہ کیا کیا جائے۔ کبھی دل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں نکل جانے کو کہتا، مگر دوسرے ہی لمحے اعلیٰ مناسب راہ کی رکاوٹ بن جاتے۔ بہرحال وہ ایک روز مدرسہ نظامیہ کی مسجد سے اٹھ کر نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ جب حکام معززین شہر، علماء اور عوام کو اس فیصلے کا علم ہوا تو سب دوڑے دوڑے آپ کے پاس چلے آئے۔ ہر طرف آہیں اور سسکیاں تھیں۔ اس فیصلے سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے دلائل دیے جا رہے تھے، مگر آپ آگے ہی بڑھتے گئے۔ روایت ہے کہ جب امام صاحب 38 برس کی عمر بغداد سے نکلے تو عجب و رفتگی کی حالت تھی۔ جسم پر پرتکلف اور قیمتی لباس کی بجائے کمبل تھا اور لذیذ غذاؤں کی بجائے ساگ پات پر گزارا تھا۔ ابن حلقان قصہ مختصر بغداد سے دمشق جا پہنچے اور جامعہ اموی میں مقیم ہو گئے، جو ان دنوں ایک بڑا تعلیمی مرکز بھی تھی۔ آپ روز صبح وہاں کے مغربی مینار پر چڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیتے اور مراقبے یا ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ تاہم اس دوران وہاں بھی درس دیتے رہے۔ نیز آپ اپنے آبائی علاقے طور سے تعلق رکھنے والے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت بزرگ حضرت خواجہ ابو الفارمدی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی رہنمائی میں راہ سلوک کا سفر طے کیا۔ 2 برس بعد وہاں سے بیت المقدس چلے گئے اور گنبد صخرا میں مراقبات وغیرہ کرتے رہے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر گئے اور 3 باتوں کا عہد کیا: کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا، کسی بادشاہ کا عطیہ قبول نہیں کروں گا، کسی سے مناظرہ یا مباحثہ نہیں کروں گا، اور آخری دم تک اپنے اس عہد پر قائم رہے۔ بعد ازاں حج کے لیے حرمین شریفین چلے گئے، جہاں کافی دنوں تک مقیم رہے۔ اس سفر میں مصر بھی گئے۔ تقریباً 10 برس تک اسی طرح متبرک مقامات اور ویرانوں میں گھومتے رہے۔ بادشاہ سنجر سلجوقی کے وزیر اعظم فخر الملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں، یہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے الگ تھا، تدریس کی ابتدا کی۔ وزیر اعظم کے اصرار، علماء اور صوفیاء کے مشورے پر آپ نے 499 ہجری میں اس مدرسے میں درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ تاہم 1 ماہ بعد ہی وزیر اعظم کے قتل پر مدرسہ چھوڑ کر اپنے گاؤں منتقل ہو گئے، جہاں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کر کے تعلق کو سیراب کرنے لگے۔ اس کے بعد بھی بادشاہ نے آپ کو مدرسہ نظامیہ بغداد میں تدریس کے لیے قائل کرنے کی بہت کوششیں کی، یہاں تک کہ دربار خلافت کے تمام ارکان کے دستخطوں سے بھی خط لکھا گیا، مگر آپ اپنے گاؤں سے نہ نکلے۔ امام محمد غزالی پر 3 طرح کی تنقیدیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام صاحب نے جاہ پرست علماء، نام نہاد صوفیوں، ریاکار زاہدوں اور مناظرہ باز فقیہوں کے کاروبار پر کاری ضرب لگائی، اس لیے وہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا، جس پر آپ کو دربار میں طلب کیا گیا۔ تاہم شاہ سنجر آپ کی عالمانہ گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ آپ کی جرأت کا اس عمر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دربار کے تمام تر دبدبے اور ایک ملزم کے طور پر پیش کیے جانے کے باوجود بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: لوگ پہلے ہی بد انتظامی اور ظلم کی وجہ سے تباہ تھے، اب سردی اور قحط کے سبب بالکل ہی برباد ہو گئے۔ ان پر رحم کرو، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ افسوس، مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تمہارے گھوڑوں کی گردنیں توکے بار زری کے بھار سے۔ آپ پر دوسری تنقید علمی نوعیت کی ہے۔ امام ابن تیمیہ سمیت بہت سے علماء نے امام صاحب کی علمی و تصریفی خدمات کے اعتراف کے ساتھ بعض اعتراضات بھی کیے ہیں۔ امام صاحب نے اپنی کتب میں جو احادیث مبارکہ تحریر کی ہیں، ان کی اسناد کا معاملہ علمی حلقوں میں موضوع بحث رہا ہے۔ گو کہ بہت سے علماء نے ان احادیث کی تخریج کرتے ہوئے اسناد وغیرہ کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم اس موضوع پر اب بھی علمی حلقوں میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ خود امام صاحب کو بھی اس بات کا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں ایک ماہر استاد سے احادیث کی معروف کتب بخاری اور مسلم پڑھی تھی۔ تیسری نوعیت کی تنقید ان کے
تصوف کے نظریے سے متعلق ہے کہ یہ ایک علماء کا خیال ہے کہ امام صاحب نے فلسفے پر بہت کام کیا، جس کے اثرات ان کے تصوف کے نظریات میں بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کی کتب پڑھتے ہوئے قاری پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اسے ترک دنیا تک لے جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنی کتب میں باطنی امراض اس تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ ان کے مطالعے کے بعد خود اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے اور اپنے باطن کی صفائی اور تزکیہ نفس کی بہت شدت سے ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، جس کے دوران بعض اوقات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف بیٹھ جانے کو دل کرتا ہے۔ مگر امام صاحب اپنے پڑھنے والوں کو تارک دنیا نہیں بنانا چاہتے، بلکہ ان کا مشن انسان کو فکری اور روحانی آلودگیوں سے پاک کر کے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانا ہے۔ امام صاحب کے زمانے کے علمی میدان میں کوئی ان کے ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے مدرسے کے سربراہ رہے تو ان کے درس کی دور تک دھوم تھی۔ علماء ان کے سامنے طالب علم کے طور پر بیٹھتے تو عمراء اور عوام بھی استفادہ کرتے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں غزالی بہت بڑے شیخ، بحر بے کنار، امام، حجت الاسلام اپنے زمانے کے یگانہ روزگار تھے۔ ان کا ایک بڑا علمی کارنامہ بے مثل کتب کی تصنیف بھی ہے۔ عقائد، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفے اور تصوف پر کئی 100 کتابیں ان سے منسوب ہیں۔ امام غزالی کی یومیہ تصنیف کا اوسط 61 صفحات لگایا گیا ہے۔ ان کی کتب میں احیاء العلوم ایک سب سے نمایاں کتاب ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الغزالی میں بہت تفصیل سے امام صاحب کی تصنیفی خدمات اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا ہے، جس میں درجنوں صفحات احیاء العلوم پر لکھے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بغیر تصوف اور اخلاقیات کا علمی تجزیہ ممکن ہی نہیں۔ 900 برس گزرنے کے باوجود آج بھی یہ کتاب اردو سمیت دنیا کی مختلف زبانوں میں مسلسل شائع ہو رہی ہے۔ اس کی شروحات اور خلاصوں کی تعداد بھی درجنوں میں ہے جو نامور علماء نے لکھی ہیں۔ شیخ محی الدین اسے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے تو بہت سی خانقاہوں میں اس کا باقاعدہ ختم کیا جاتا رہا ہے۔ علامہ شبلی نے ہنری لوئس کی اس قول کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اگر ڈیکارٹ یورپ اخلاق کے فلسفے کا جدید بانی کے زمانے میں احیاء العلوم کا فرینچ زبان میں ترجمہ ہو چکا ہوتا تو ہر شخص یہی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے۔ امام صاحب کی دوسری مشہور کتاب المنقذ من الضلال ہے، جو دراصل ان کی آپ بیتی ہے، جس میں انہوں نے پوری تفصیل سے اپنی فکری سفر کا ذکر کیا ہے۔ امام غزالی کی شخصیت کی تفہیم کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے۔ دیگر مشہور تصانیف میں تخافت الفلاسفہ، کیمیائے سعادت اور مکاشفت القلوب شامل ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی عام ہے کہ امام صاحب کی تصوف، اخلاقیات یا فقہ سے متعلق کتب تو مسلمانوں میں مشہور ہیں، مگر یونانی فلسفے کے رد اور اسلامی فلسفے کے حق میں لکھی گئی کتب سے عام طور پر بے اعتنائی برتی جاتی ہے۔ حالانکہ بطور مسلم فلسفی امام صاحب کا کردار ایک قائد کے طور پر ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب مسلم علماء دفاعی پوزیشن میں تھے، امام غزالی نے آگے بڑھ کر یونانی فلسفے کا مقابلہ کیا اور اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا کہ مورخین کے مطابق ایک صدی تک کسی سے ان کا جواب نہ بن پایا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جمادی الثانی 505 ہجری کو 55 برس کی عمر میں اپنے گاؤں تبران طوس میں وفات پائی اور وہیں سپرد حق ہوئے۔ طوس میں آپ کا مزار معروف شاعر فردوسی اور خلیفہ ہارون رشید کے قریب ہارونیہ میں ہے، تاہم وہاں سے کافی فاصلے پر ویرانے میں موجود ایک قبر بھی آپ سے منسوب ہے۔ امام ابن جوزی نے وفات کا واقعہ یوں لکھا ہے: امام صاحب نے پیر کی صبح نماز پڑھی اور پھر کفن منگوا کر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو انتقال کر چکے تھے۔ سوانح نگاروں کے مطابق آپ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا، البتہ چند بیٹیوں کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے جن سے آگے نسل بھی چلی، تاہم آپ ابو حامد کی کنیت سے معروف ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید آپ کے ایک یا ایک سے زائد بیٹے بھی تھے۔